اس نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عصیان، ٹھیک ہے، آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ بیان کروں گا، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے بریکٹ میں؟ یعنی گناہ. ہاں، آپ گناہ نہیں کیا. سنو، اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گناہ نہیں کیا ہے، نہ حالت نبوت میں اور نہ اس سے پہلے. مجھے پتا ہے کہ یہ مودودی صاحب جو ہے نا، ابھی جو میرے بولو 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 بولو، چھوڑو تقریر نہ کرو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو. آخر تک سنو گے. ہاں پڑھو پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، میں سنوں گا، عبارت پڑھو. اب دوبارہ عبارت پڑھو شروع سے، شروع. میں پورا سنوں گا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تمہاری بات سنوں گا. ادھر سے عبارت پھر پڑھو. اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام، بس ٹھیک ہے، ابھی سنو وضاحت. اگر اس نے انبیاء علیہ السلام نے، پڑھو نا عبارت. میں پڑھتا ہوں لیکن تصریح بھی سننا ہوگا. اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عصیان گناہ نہیں کیا ہے، نہ حالت نبوت میں اور نہ ان سے پہلے، تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اس لیے کہ یہ نصوص قرآنی کا رد ہے. اور اس میں بعض مشائخ سے سنا کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء یعنی خاتم النبیین ہے، کہ سب سے آخر میں ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میری بات سنو. آپ نے وعدہ کیا تھا. ابھی یہاں پر لفظ آیا ہے عصیان، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ. ٹھیک ہے، یہ کس نے ترجمہ کیا؟ ترجمہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، میرے بات سنو. ترجمہ کس نے کیا بتا دو، میں تمہاری ساری بات سنوں گا. ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تقی عثمانی نے. تقی عثمانی نے. مولوی امیر علی صاحب نے، دیوبندی ہیں. مولانا محمد عاصم دیوبندی ہے. دارالارشاد تقی عثمانی. اب ویڈیو سامنے لے آؤ اور بتاؤ. آپ میری بات کو سنو. نہیں، پہلے پوری بات بتاؤ نا. ابھی بات نہیں کرو، میں تمہاری پوری بات سننے کا قائل ہوں، کروں گا، لیکن پوری بتاؤ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ دیوبندیوں کا ترجمہ ہے نا. لفظ عصیان کا ذکر ہے یہاں پر، لفظ عصیان کا ذکر ہے. اس کا ترجمہ گناہ دیوبندی نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، تقی عثمانی نے کیا ہے نا ترجمہ. ارے بھائی میری بات تو نہیں، بتاؤ ترجمہ کس نے کیا. ویڈیو لگاؤ سامنے، ویڈیو ذرا کرو. یہاں پر دیوبندی عالم نے عصیان کا معنی گناہ سے کیا ہے. کس نے؟ کون سا دیوبندی؟ تقی عثمانی. تقی عثمانی. تقی عثمانی. اچھا، آپ ایسا کرتے ہیں منافقت کی بنیاد پر ابھی میرا کلپ کاٹ کر کے کیوں اس نے یہ. اللہ کی لعنت ہو جو کلپ کاٹے، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو کلپ کاٹے. تم عبارت پڑھو. تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے عصیان کا گناہ. اس نے تقریر کی ہے بھائی، اس نے تقریر کی ہے. اللہ کی لعنت ہو جس نے کہا تقریر لکھی ہے. پہلے پڑھ، پہلے پڑھ 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 پڑھ. میں ترجمہ دے رہا ہوں جی، سارے دیکھ لیں. جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں تقریر لکھی ہے. ہدایت الساری الی روایت البخاری. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ لکھا ہے پیش لفظ فتاوی. یہ پڑھے جی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ اس نے پیش لفظ تقریر لکھی ہے. تقریر لکھی ہوتی تب ہی ٹھیک تھا. یہ تقی عثمانی نے لکھا ہے پیش لفظ بابت فتاوی ہندیہ و ترجمہ اردو، وہ ترجمہ اردو، وہ ترجمہ اردو. بھاگ گیا. اب پڑھنے کے لیے اسے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں، اور ویڈیو بھی اس نے بند کر دی ہے. ویڈیو بند کر دی ہے اور میدان سے بھاگ گیا. اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے میدان سے بھاگ گیا. ویڈیو بند کر دی ہے اس نے، ویڈیو بند کر دی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے پکڑا جاؤں گا. یہ لکھا ہے جناب حضرت ابو ذر نے